اگر تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو پھر دعا کیوں کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک ایسا سوال کا جواب جانیں گے جو شاید ہر مسلمان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت پہلے سے لکھ دی ہے تو پھر دعا کیوں کریں؟ کیا دعا واقعی تقدیر بدل سکتی ہے یا سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ کیا واقعی اسلام یہی سکھاتا ہے؟ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تقدیر سے مراد کیا ہے؟ تقدیر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل علم اور حکمت کے مطابق ہر چیز پہلے سے ہی جان لی اور لکھ دی۔ قرآن مجید کی سورۃ القمر آیت نمبر 49 کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اب تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ علماء کرام اور قرآن و سنت و حدیث کی روشنی میں تقدیر کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی ہے تقدیر مبرم اور دوسری قسم ہے تقدیر معلق۔ جو تقدیر مبرم ہے یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں محفوظ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کامل علم اسی پر مشتمل ہے۔ مثلا انسان کب پیدا ہوگا، کب وفات پائے گا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم تقدیر معلق، یہ وہ تقدیر ہے جو بعض اسباب کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندہ دعا کرے تو مصیبت ٹل جائے، اگر صلہ رحمی کرے تو عمر میں برکت ہو، اگر گناہ کرے تو رزق میں تنگی آ جائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ بندہ کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ اب دوسری بات کیا ہے، کیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا میرا بندہ دعا کرے گا اور میں اس دعا کی وجہ سے اسے اس مصیبت سے دور کر دوں گا، یعنی دعا بھی تقدیر ہی کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ میرا بندہ دعا کرے گا اور میں اس دعا کی وجہ سے اس کی یہ مصیبت ٹال دوں گا۔ اب قرآن کیا فرماتا ہے اس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 39 ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل کتاب لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ علماء نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بعض فیصلوں میں تبدیلی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ اصل علم اور لوح محفوظ میں موجود حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ ایک آسان مثال، فرض کریں ایک ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے اگر دوا وقت پر کھاؤ گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اب اگر مریض دوا نہ کھائے اور کہ اگر میری قسمت میں صحت ہوگی تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح دعا بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک سبب ہے۔ اب دعا کیوں ضروری ہے؟ سب سے اول چیز یہ ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ دعا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے، دعا دل کو سکون دیتی ہے، دعا مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، دعا انسان میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اب لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میں دعا نہیں کرتا، جو قسمت میں ہوگا مل جائے گا۔ اگر یہی منطق درست ہو تو پھر انسان کھانا بھی نہ کھائے، علاج بھی نہ کروائے، محنت بھی نہ کرے، یعنی اب وہ کہ اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں کھانا نہیں کھاتا، اب وہ بیمار ہو گیا ہے تو اب وہ علاج بھی نہ کروائے تو ٹھیک ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، محنت بھی نہ کرے، کوئی چیز ملنی ہو تو مل جائے گی۔ حالانکہ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور دعا سب سے بڑا سبب ہے۔ اب عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہلے سے اپنے علم میں لکھ دی ہے، دعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے۔ بندے کا کام دعا کرنا، محنت کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔